جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فدا عادل ہوں اور آپ ڈیلی میدان دیکھ رہے ہیں۔ ایک طویل وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سیاسی جو صورتحال ہے اس پر مختصراً بات کریں گے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کے الیکشنز کا معاملہ جو ہے وہ اس وقت بھی کنفیوژن کا شکار ہے، لٹکا ہوا ہے، باوجود اس کے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک فیصلہ دیا، اور جب یہ فیصلہ ابھی نہیں سنایا گیا تھا تو تب ہم سن رہے تھے کہ جی خیبر پختونخوا کا ذکر ہے اور پنجاب کا ذکر ہے، لیکن سپریم کورٹ کا جب فیصلہ آیا تو صرف پنجاب کے حوالے سے آیا کہ جی وہاں پر 14 مئی کو الیکشنز ہونے چاہیے۔ خیبر پختونخوا کے حوالے سے اس فیصلے کے بعد بھی بہت سوالات اٹھائے گئے کہ کیوں خیبر پختونخوا کو نظر انداز کیا گیا یا اس حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ چونکہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی صورتحال تھوڑی سی مختلف اس لیے تھی کہ پنجاب میں گورنر جو پنجاب ہیں وہ اسمبلی کی تحلیل کے عمل سے لا تعلق رہے تھے، اور یہاں پر خیبر پختونخوا میں یہ اسمبلی تحلیل کی تھی اپنے دستخط سے گورنر حاجی غلام علی نے۔ تو تب اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ نے جب فیصلہ دیا تو اس میں یہ لکھا کہ خیبر پختونخوا کا جو معاملہ ہے وہ متعلقہ فورم پر دیکھا جائے اور الیکشن کی تاریخ جو ہے وہ وہاں سے دی جائے۔ اب تازہ صورتحال یہی کہ خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف نے رجوع کر لیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے یہاں پر صوبائی اسمبلی کے الیکشنز کے حوالے سے۔ بیرسٹر گوہر کی توسط سے اسپیکر صوبائی اسمبلی مشتاق غنی نے یہ ریٹ پٹیشن دائر کی ہے، جس میں فریق بنایا گیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اور گورنر خیبر پختونخوا کو۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عدالت اس حوالے سے کیا فیصلہ سناتی ہے۔ ایک کنفیوژن جیسا میں نے پہلے عرض کیا کہ ہے کہ یہاں پر الیکشنز ہوں گے یا نہیں ہوں گے، لیکن اس سے پہلے جو پنجاب کے بھی الیکشن کا جو اعلان کیا گیا ہے، جو فیصلہ دیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے، اس حوالے سے بھی ابھی تک غیر یقینی کی صورتحال ہے، اور یہ اس لیے بھی ہے کیونکہ حکمران اتحاد نے سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ماننے سے انکار کر دیا ہے، اور آج قومی اسمبلی میں باقاعدہ اس حوالے سے قرارداد بھی منظور کر لی گئی ہے کہ حکومت اس فیصلے کو نہیں مانتی۔ یعنی یہ سوال ابھی تک موجود ہے کہ کیا پنجاب میں بھی الیکشنز ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ یہاں کی جو صورتحال ہے، اب ظاہر ہے کہ گورنر اس کے بعد مزید مشاورتیں کریں گے، مزید خطوط لکھیں گے، کیا ان کی حکمت عملی ہوگی کہ اس معاملے کو لٹکایا جائے جس طریقے سے وہ کرتے رہے ہیں۔ تو جو طور طریقے اس وقت نگران سیٹ اپ کے ہیں، نگران وزیروں کے ہیں، ان سے یہ لگ رہا ہے کہ یہ بڑے لمبے عرصے کے لیے آئے ہیں اور یہاں پر الیکشنز کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ کہا تو یہی جا رہا ہے کہ جی الیکشنز جو ہیں وہ قومی اسمبلی کے اور صوبائی اسمبلیوں کے ایک ہی دن ہونے چاہیے۔ جب آپ حکمران اتحاد سے بات کرتے ہیں تو ان کی بھی یہی ڈیمانڈ ہے۔ پہلے تحریک انصاف کی بھی بڑی شدید یہ ڈیمانڈ تھی کہ پورے ملک میں ایک ہی دن الیکشنز ہونے چاہیے اور فوری طور پر ہونے چاہیے، لیکن چونکہ صوبائی اسمبلیاں انہوں نے تحلیل کی تو ان کا اب یہ مطالبہ کہ جی پہلے خیبر پختونخوا اسمبلی کے الیکشنز ہوں، پنجاب اسمبلی کے الیکشنز ہوں۔ تو جو صورتحال اس وقت ہمیں نظر آتی ہے وہ یہی ہے کہ الیکشنز کا دور دور تک کوئی امکان نہیں ہے موجودہ صورتحال میں، کیونکہ اس میں اسٹیبلشمنٹ کا بڑا کردار ہوگا، اور جب تک وہاں سے کوئی گرین سگنل نہیں آئے گا تو ادارے آپس میں اسی طرح شاید خدا نخواستہ ٹکراتے رہیں گے۔ اداروں کے اندر جو سیاسی تقسیم کا ایک تاثر ہے وہ اسی طرح ابھرتا رہے گا، اور اس وقت جو امن و امان کی صورتحال ہے وہ ظاہر ہے کہ خیبر پختونخوا میں مخدوش ہے، حالات خراب ہیں۔ یہاں پر پولیس کے پاس جدید اسلحہ نہیں ہے، پولیس کے پاس جو جیکٹس حفاظتی ہونے چاہیے تھے وہ نہیں ہیں، جو ہیلمٹ ان کے پاس حفاظتی جس طریقے سے ہونے چاہیے وہ نہیں ہے۔ پچھلے دنوں کوہاٹ میں جو افسوسناک واقعہ ہوا جس میں 2 پولیس اہلکار شہید ہوئے، اور اس سے بھی زیادہ دلخراش حقیقت یہ سامنے آئی کہ ایک پولیس اہلکار کی جو ہیلمٹ تھی بلٹ پروف، اس کے گولی آر پار گئی ہے اور اس پولیس اہلکار نے جام شہادت نوش کیا ہے۔ اسی طرح ایک پولیس اہلکار نے حفاظتی جیکٹ پہنی ہوئی تھی، وہ حفاظتی جیکٹ بھی اس کے کسی کام نہیں آئی، اسی بلٹ پروف جیکٹ کے آر پار گولی نکلی ہے اور اس اہلکار نے جام شہادت نوش کیا ہے۔ اسلحہ جو سکینڈل تھا محکمہ پولیس خیبر پختونخوا کا، وہ ایک بار پھر زندہ ہو گیا۔ عوامی نیشنل پارٹی کے دور میں یہ سکینڈل سامنے آیا تھا، اس میں بڑے بڑے نام سامنے آئے تھے، گرفتاریاں ہوئی تھیں اور ڈیل ہوئی تھی، بارگیننگ ہوئی تھی، پیسے واپس لے کر لوگوں کو رہا کیا گیا تھا۔ اسلحہ، جعلی اسلحہ، ناکارہ
جیکٹس، ناکارہ بختر بند گاڑیاں، ناکارہ ہیلمٹس آج خیبر پختونخوا پولیس استعمال کر رہی ہے، جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کی پولیس کے مورال کی کیا صورتحال ہوگی۔ جب ہم اس قسم کے واقعات دیکھتے ہیں تو بار بار یہ کہتے ہیں کہ جی خیبر پختونخوا پولیس کا مورال بہت بلند ہے، اور یہ ہر افسوسناک واقعے کے بعد مزید بلند ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے حکومت کے لیے بھی، متعلقہ حکام کے لیے بھی، متعلقہ فورمز کے لیے بھی، کہ اگر ایک طرف خیبر پختونخوا میں جدید اسلحہ نہیں ہے پولیس کے پاس، اور دوسری طرف دہشت گردوں کے پاس وہ جدید اسلحہ ہے جو امریکہ چھوڑ کے گیا تھا افغانستان کے اندر، تو پھر اس صورتحال میں کیسے مقابلہ کیا جا سکتا ہے اس ساری صورتحال کا؟ یہ امن و امان کی صورتحال، اور پھر دوسری طرف جو خواہشات ہیں، ایک طرف شدید خواہش ہے کہ الیکشنز ہوں، دوسری طرف شدید خواہش ہو کہ الیکشنز نہ ہوں، نگرانوں کے مزے ہیں، نگران وزیروں کے، مشیروں کے، معاونین خصوصی کے مزے ہیں، اور ان کی ٹھاٹ باٹ آپ دیکھیں، ان کا پروٹوکول آپ دیکھیں، بیوروکریسی کے اندر جو صورتحال اس وقت خیبر پختونخوا کے اندر ہے، اس پر تفصیلی بات بھی کریں گے کسی دوسری ویڈیو میں۔ لیکن اس وقت جو ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ الیکشنز کا کوئی ارادہ خیبر پختونخوا میں بھی نہیں ہے، اور متعلقہ فورمز جو جیسے سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ متعلقہ فورمز اس حوالے سے فیصلہ کریں، ان کی کوئی خواہش نہیں ہے کہ خیبر پختونخوا میں الیکشنز ہوں 90 دن کے اندر، یا آئین کے مطابق، یا سپریم کورٹ کا فیصلہ جو پنجاب کے حوالے سے تھا وہاں پر بھی یہ صورتحال ہے، وہاں پر بھی اسی قسم کے سوالات ہیں کہ وہاں پر بھی الیکشنز ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔